خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ سلطان الہند سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار اللہ پاک کے نیک بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 صدی ہجری میں ہند تشریف لائے اور عظیم الشان روحانی اور سماجی انقلاب کا باعث بنے۔ آئیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے حسین پہلوؤں کے متعلق ہم کچھ سنتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 537 سنہ ہجری بمطابق 1142 عیسوی میں سجستان یا سیستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام حسن ہے، جبکہ والدین کی طرف سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بے شمار القاب ہیں، جبکہ مشہور القاب میں سلطان الہند، خواجہ غریب نواز، معین الدین، عطائے رسول شامل ہیں۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 برس کے ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم کا وصال ہو گیا۔ وراثت میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک باغ اور 5 چکی ملی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ہی درختوں کی نگہبانی فرماتے اور باغات کی آبیاری فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 15 برس کی عمر میں علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار فرمایا اور تقریباً 5 سال آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخارا اور سمرقند میں مقیم رہے۔ اس عرصے میں علوم ظاہری کی تکمیل تو ہو چکی تھی، لیکن جس تڑپ کی وجہ سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے گھر بار کو خیرباد کہا، اس کی تسکین ابھی باقی تھی۔ چنانچہ مرشد کامل کی تلاش میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخارا سے حجاز کا سفر اختیار کیا۔ راستے میں جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیشا پور کے نواحی علاقے ہارون پہنچے اور مرد قلندر قطب وقت حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شہرہ سنا تو فوراً آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ان کے دست حق پرست پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی برس تک اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر رہے اور معرفت کی منازل طے کرتے ہوئے کئی باطنی علوم سے فیضیاب ہوتے رہے۔ خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد کریم خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہمارا معین الدین اللہ پاک کا محبوب ہے، ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ تصانیف بھی ہیں، جن میں انیس الارواح، رسالہ تصوف، کشف الاسرار، گنج الاسرار وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے، اسے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔